بچیاں بھی ہیں اور میں معصوم بچے ہیں جن کو ظاہرہ ہم چپ نہیں کروا سکتے، لیکن حرکت یا اسٹیج پہ آ کے ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ ہمارے معصوم بچے جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اچھا، جو ابتدائیہ جو کلمات ہوتے ہیں میں اس سے ہٹ کر تمام ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، بھائی دوست بزرگ ہیں اور ایڈمنسٹریشن آف کڈس کمیونٹی اسکول ہے، میں کئی دفعہ الحمدللہ اللہ موقع دیتے ہیں قاضی صاحب یہ بیان تقریر کا۔ اچھا، میں ہر دفعہ یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ آج میں بہت سنجیدہ قسم کی بیان کروں گا، بہت سیریس تقریر کروں گا، لیکن میں ضرور دیکھنا اس کے صوفی تھوڑے ویسے نہیں گل نہیں اتنے نہیں کوئی بجنا، کیونکہ میں وہ اماں یاد آنی ہے، اماں اور بجے نے اللہ انہیں سلامت رکھا ہے، وہ اماں اور کتا کھولنی سی گیا ہے تو نماز بھی پڑھیں دے کنے گہوا بھی دیکھیں، نماز بھی پڑھیں دے کنے گہوا ہی دیکھیں۔ کوئی لنگ تھیا سیان ہو جا قاضی صاحب نے جا قاضی صاحب آنی اماں بڑے موڑا ہے جو کہہ گہرے دیکھنے ہے انہیں تو سے ایک نمازہ نہیں پہنی میں گہ بھی دیکھنی انہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی یہ میری 4th 5th کلاس کی جو بچیاں ہیں یہ کم از کم یہ اپنی توجہ میری طرف مرکوز کریں، اور چھوٹا وہ جو فوت بھی ہوا تھا جس کی پین بنتی سی اسد ہے یا تیمور ہے وہ لگاتار بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ادھر دیکھے بیٹا۔ یہ ہم جس طرح یہ بات کر رہے تھے نا جو مارشل آرٹ کی، یہ ہمارے بچوں کے ٹیچر بھی ہیں، ہم نے کنسنٹریشن کو ادھر رکھنا ہے، اپنی توجہ کو ادھر رکھنا ہے، یہی اصل چیز ہے، یہ ہماری اصل تربیت ہے۔ یہ چھوٹے بہت بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ تعالی سنبھال لوں گا اپنی اس بات کو۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل کا برتن میری ماں بہنوں یہ سیدھا نہیں ہوگا نا تو اس وقت تک مطلب آپ کی بالٹی آپ رکھ لیں باہر اور جتنی تیز بارش ہو لیکن وہ الٹی ہو تو بھر جائے گی نہیں بھرے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس بالٹی ہے وہ جو برتن ہے اس کے منہ کو ہم نے سیدھا کرنا ہے۔ تو ایسے ہی میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھائیوں سے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دل کے برتن کو سب سے پہلے وہ سیدھا کریں گے، تو پھر ہم نہیں، چونکہ ظاہر نماز کا وقت بھی ہے اور آپ نے اپنے گھر کا کام کاج بھی ہیں، ہم آپ سے زیادہ دور جائیں گے، ہمیں آپ سے زیادہ اپنی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہے کہ اگر کہنے اندر دینی ماحول نہ ہے نا تو تسے پتا کہہ رہا ہے جھگڑے بہت چل رہے انہیں ٹھا ٹھو بہت چل رہی، وہ کہہ رہا ہے بھی دیکھ کے کوئی لنگا پڑوسی ہو جدوں تو آواز بہت اچھا ہے ایسے نہیں، وہ بندے آخر نہ رہا وہ سارے پریشان دیں جو ڈپریشن نے گل کی تھی کہ یوں سر تھوڑا اس کی ٹچ کرو آستے آستے، تو اسے اندر اتنے بڑے گھول پیٹ دے تسے بیویا خامن بھی بڑا اتفاق تھا ایک کیا گل دی تو کہرا والا اس کو مڑے طرح کی سادہ جا ایسا چلڑو جا انہیں آوے ایسے نہیں آواز اس کا لانی کہ جنوں مڑی ٹابری میں کیا جوتی مار رہی، تو اگر جوتی لگی اچھا تھا بیوی ہسنی، اگر جوتی میں بچی اچھا تھا میں ہسنا سا، ایسا کہہ رہا نہیں اتفاق تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ویسے لطائف نہیں ہے، یہ بالکل پیش آئی ہوئی باتیں ہیں، سیانے لوگ ہوتے ہیں پھر گل یاد آنی ہوں تو سارے پتہ نہیں آپ کا کوئی ستائے نہ ہوتا، میں ستایا ہوا اتنا نہیں ہوں الحمدللہ بہتر ہوں، وہ اندر اسی طرح بہت جھگڑے انہیں ٹھا ٹھو باہر آیا لوگ کہا گل بجا حجی اتنا زلزلہ ہوا کلمہ پڑیا انہیں میں اندر بیویاں نے زلزلے کو جان چھوٹ سی باہر زلزلے میں پتہ لگ سی میں اندر تیاری رات زلزلے ہویا پہلے تھا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بچوں کی توجہ تھوڑی ہماری طرف ہو رہی ہے کہ میں کوئی رسمی آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی رسمی کوئی تقریر نہیں ہے، کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس طرح کا ماحول ایک کمبائنڈ ماحول کے اندر یہ باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھائی کی طرف اپنے بیٹی کی طرف توجہ رکھیں۔ میں تھوڑی سی زمین کو ہموار کرنا چاہتا ہوں، زمین کو ہموار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نرمی آ جائے، کیا آ جائے، نرمی آ جائے۔ آپ تھوڑی میری طرف توجہ کریں، پھر میں آپ کے اوپر ایک بات اور سناتا ہوں۔ کسانے کہرنے اندر بعض اوقات بیوی ڈاڈی ہونی ہے، بعض اوقات کہہ رہا والا ڈاڈا ہونو، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دونوں ڈاڈے ہوں گے نا اب یہ آپس کی جنگ کریں گے تو سوسائٹی موڈز مین اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، تو بیوی اور خامن نے آپس میں ڈاڈا نہیں ہونا ہے، یہ بات میرا پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ ان بچوں کی پرورش چاہتے ہیں
تو ہم نے بیوی اور خاوند کی آپس کی جنگوں کو چھوڑنا ہے. نیت ہے انشاءاللہ؟ نہیں بولنے نہیں پروگرام میں چھوڑے نا. انگلش میں ایک مقولہ ہے, کوٹیشن ہے, ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. ایک بڑے نظام کے لیے کسی کو بڑا دل رکھنا پڑے گا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ بچے ہیں, ماں ہے, ساس ہے, سسر ہے, ہمارے گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے طبیعتیں مل جاتی ہیں, بعض اوقات طبیعت نہیں ملتی. اب کیا ہوگا, اب جہاں پہ گرمی ہو رہی ہے, یہ بہت خاص بات ہے, میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے یا شادی ہونے والی ہے, اور منت بھی کر رہا ہوں کہ اگر یہ رسی ہے تو اس کے دوئے پسے چھکنے ماجد صاحب کا اسی بولے پہاڑی چاہا بولا کیا اسی بولتے ہی نہیں ہے, کیا ہوگا؟ نہیں آواز ہی نہیں ہے, بولے کیا ہوگا؟ دیکھا اماں اور انہیں نا جنو دودھ ڈلیا چھے یا پیالی پاجیا چھے او چنگا جو یا ادھر کسی آواز نہیں کر رہی, اور صحیح بات کے لیے آواز نہیں نکل رہی. بولے جب رسی کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ بولے پہاڑی جا بولا ٹوٹ سی کیا اسی ڈوری کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لہذا جب کوئی اگر خاوند غصے میں ہے تو بیوی اپنی رسی ڈھیلی کر لے, سبحان اللہ کہے, رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا. اچھا اگر بیوی غصے میں ہے, بیوی جذبات میں ہے, یہ میں کہرا والوں سے کہہ رہا ہوں, پیچھے میرے کہرا والے بھی اگر اللہ کہہ رہا ہے تُسے وہند ہے, کوئی ٹھکورا نہیں ہے, کوئی لبیا نہیں ہے, او جی لبی یا نو ایک بڑھی اماں بہت ڈاڑی سی, کیونکہ اب تھوڑی تھوڑی فضا بن رہی ہے, وہ بہت ڈاڑی سی, اس کا کہرا والا مڑیا طرح بہت مڑی ہو لسا. اب انہوں نے کہہ رہا چور آئے اٹھی, بڑھا ڈری یا بیویا اس نے ٹنگیا کہرا والا ابن, اور اس نے سینے پر لت رکھی چھوڑی, تو اس کا گچ بڑھیا کچھ پولیسا بولا ہی نہیں ہے, کچھ بولا ہی نہیں ہے, بولے ہیں نہیں, کچھ بولا ہی نہیں ہے پولیسا. اب بڑھا کافی دیر کھس لائی نہیں ہوئی, تو بڑھی آنی اسا اترے کیا ہوئے جتی لونے تو جڑا چوسا اڑیا ہے واسطہ مڑی لائی کا چاہے چوتی مڑی لائی کا چمو رکھنا مڑی جول چھوڑا. کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ رویے اگر گھروں میں ہوں گے نا سخت کے, تو اس سے ہمارے بچے ڈھونڈیں گے. اور اس بات پہ اگر طلاق ہو جائے, یہ جو فون پر بات کی اور آپ کے ہر آئٹم پہ بعض آئٹم پہ بہت رویا, یہ حجاب کی بات, یہ فون کی بات, اور یہ جو جہادی ترتیب پہ آپ نے بات کی, اس پہ بہت رونا آیا. اور یہ میں ماؤں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, خاص کر کے اپنی نوجوان بچیوں سے. آپ اندازہ کریں گی میں طبیب ہوں, کیونکہ ہمیں ایسے ہر روز ہزاروں ہی قصے ہیں, ہزاروں ہی کہانیاں ہیں, کیا کیا سنو گے, کیا کیا سنو. آپ یہ مانیں گے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, موبائل فون پہ کہرا والا دبئی ابو ظبی یہ گلف میں کسی جگہ پہ ہے, اپنی بیوی کو میسج کر رہا ہے تم نے شادی میں نہیں جانا, تم نے شادی میں نہیں جانا. فون گھر میں ہے, بیوی چلی گئی, بیوی نے میسج نہیں دیکھا کہ میرے میاں نے مجھے یہ کہا, وہ چلی گئی, گھر میں فون رہ گیا, اس نے پیچھے فون کیا, سس یہ بہت ڈاڑی ہے, بہت ڈاڑی ہے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں, ساس پر پہ مجھے ہر ایک لطیفے بہت سارے یاد ہیں, لیکن ابھی میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, بہت آسان بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اماں ساس بیٹھی ہے, میں 1000 دفعہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر وہ اپنی نو کی روانی تو موت تو پہلے اس نے اپنی بچیا کی رویا جا سی, یاد رکھیں. اور اگر میری بہن کوئی بہو بننے والی ہے, بہو نو بننے والی ہے, اور وہ جا کے گھر کے اندر ایسی حکمرانی کرے کہ بس کرا والا بھی مڑا کر بھی مڑا, تو یہ یاد رکھے جیسے یہ اپنی ساس کو رڑائے گی, یہ بھی جب اپنے میکے اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی تو یہ بھی اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھے گی, روتا ہوا دیکھے گی. نے کہا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, وہ میرے درد کی تھی داستان جسے تم نے ہنسی میں اڑا دیا. میں میڈموں کو مبارک دیتا ہوں, یہ جو اتنی میڈم زمین کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو حجاب پر آپ نے بچیوں کی تربیت کی ہے, جب یہ بچی انشاءاللہ کالج اور یونیورسٹی میں جائے گی تو یہ یونیورسٹی میں بچی, آپ میں صاف بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. میری ایک نوجوان بہن جو FSC کر کے BS کر کے BS آنر کر کے یونیورسٹی میں گئی یا کالج میں گئی,
موبائل پر ایک میسج آیا آئی لو یو، یہ پاگل ہو گئی اور اس بوڑھی اماں کو چھوڑ دیا، صرف آئی لو یو کے اوپر باپ کو چھوڑ دیا۔ اور وہ باپ کہ فرسٹ ایئر میں بچی کالج میں گئی اور بچی کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی، باپ نے اس کی مارک شیٹ اور اس کے کپڑے کھڈا کھودا، کھڈے میں ڈال کر چیخا اور یوں کر کے کہا مڑی تھی مر گئی ہے۔ میں اداروں کا نام نہیں رہا، میں خود ادارے کا حصہ ہوں۔ آپ کو میں مبارک دے رہا ہوں، یہ جس طرح یہ آپ کی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایسے اسکول جہاں پہ اسٹوڈنٹس اپنی میم کو کہیں میم آئی لائک یو، آپ پھر وہاں ان ساری قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہوا میں اڑا دینا۔ درمیان کے اندر رکاوٹ رکھی ہے میری ماں بہنوں، بچیوں سے کہہ رہے ہوں، کل میرا اپنے اسکول میں پروگرام تھا، بلند رکھنا نکاح اپنی، خیال اپنا۔ 5th کلاس کی بچی کو کہہ رہا ہوں جب چینجز ان یور باڈیز ان فیوچر، جب آپ کے جسمانی تبدیلی ہوتی ہے تو دماغ کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، تو میں منت کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو، اپنی نوجوان بہنوں کو، بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، کردار اپنا، نہ ڈگمگائیں قدم تو بارے، کچھ رکھنا وقار اپنا، کوئی جگلو کوئی ستارہ کوئی چراغ سنبھال کے رکھنا، تو میرے اندھیروں کی فکر چھوڑا، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جیسے ابھی قیوم سر نے کہا کہ بلڈنگ کے اندر سکون نہیں، پیسوں کے اندر سکون نہیں، میں اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں۔ بچی یونیورسٹی کے اندر گئی کہیں اور یونیورسٹی کے اندر چھپ کے نکاح کر لیا، اور آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ بچی کہاں پہ ہے۔ اگر ان کے پاس کروڑوں ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرغی گم ہو جائے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے بالکل جاننے والے، ان کی بہن، سال ہونے والا ہے، میں پچھلے سال کینیا گیا تھا، سال ہونے والا ہے، ان کی بہن گم ہے، انیا ہے، میرا باپ نیم پاگل ہو گیا ہے، چاروں طرف گھر کے گرد پھرتا ہے اور اپنی بیٹی کے کپڑے اسی طرح سنبھالے، جوتے اسی طرح سنبھالے، دوپٹے اسی طرح سنبھالے، شاید چھڑی گڈو اچھا اٹھی مگر گڈو نہیں یار۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ سامنے آمنے میری کوئی تقریر نہیں ہوا کرتی تھی، یا میں گوشہ نظر سے میں اپنی کسی ماں بہن کی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وبا اتنی پھیل چکی ہے، جب مصائب اتنے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں صرف ایک میسج پر، صرف ایک واٹس ایپ پر، صرف ایک فیس بک پر، صرف ایک انسٹاگرام پر، صرف ایک ٹویٹر پر، صرف ایک بیڑیا سامنے کھڑا ہے، کس وقت چھٹی ہوگی، میں اس کا آنچل کھینچوں، میں اس کا دوپٹہ کھینچوں، موٹر سائیکل لے کے پھر رہا۔ ہماری بہنیں ان کا شکار ہو جائیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ، یہ اماں کو ہم نے خون کے آنسو رلایا کہ نہیں رلایا؟ پھر میں نے کہا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں تحدید سے بن نعمت کے طور پر اپنے ان بچوں کے لیے، آپ کی پروگرام کی کامیابی کے لیے تہجد میں اٹھ کے رو کے آیا ہوں، یا اللہ کوئی بات میری ماں کے دل کے اندر اتار دے، کوئی بات میرے باپ کے دل کے اندر اتار دے، سسر کے دل کے اندر اتار دے، ساس کے دل کے اندر اتار دے، ماں کے دل کے اندر اتار دے، بہن کے دل کے اندر اتار دے، بیٹی کے دل کے اندر اتار دے، کیونکہ آج باتیں ہی باتیں ہیں، باتوں سے بنا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بتائیں ان کو جو مصروف ہے باتوں میں۔ تو اس کی آپ سب کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں جو یہ موبائل ہے اور یہ ہمارا یہ جو سکول کا ماحول ہے، ایسا ماحول اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو دے، اپنے بچوں کو دے۔ میں بچیاں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لو آفٹر میرج ہے، لو بیفور میرج نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے آنسو نکال کر میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہماری زندگی آئیڈیل لائف بن جائے گی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ماں باپ کے آنسو نکال کر یہ لو، یہ محبت، یہ کیا ہے؟ یہ بخار ہے، بخار جنگتا کڑیا کیا ہے؟ تو لبی اچھے چند تروڑ سہی، تارے تروڑ سہی، تواڑے بال اللہ مڑا دل اللہ، وہ صحیح صحیح لبی ہے یوز، بیاہ ہو گیا اس کا، اب شادی ہوئی، شروع 4-6 مہینے ٹھیک ہوا، جدوں بخار ہول تھیا تے روٹی کھانا سا تے بال آئی سٹھی تے رو چڑھے سے، ایک کدھر آیا بال، پھر مڑی انہیں گرا
پھر گرا مارا تو پھر بغل آئی چھٹی، کوئی بات نہیں میری آواز چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بال آیا اٹھی انہیں بولی کنجی انہیں آوے جو کرا انہیں کیا انہیں میں جو بال دے انہیں تواڑیا فلانی نہیں تواڑی فلانی کیا جو بال کیوں نکلا پہلے میں بھوک لگی نہیں تو سمان ایسا تواڑا بال اللہ مڑا دل اللہ تو اٹھی دا اس کے لتاں دا اس کے مکے. یہ ہے ساری ان چیزوں کی حقیقت. نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. کیا بو آئے اولاد سے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبو کا اور تعلیم ہے سرکار کی. کیا ڈبو کیا؟ اگر ہماری ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو تارا، تو پھر بچہ ہی بڑا ہی تو تارا ہے کرسی میں. ہاں آج کل تو نہیں، ہمارے دور میں یہ گانا بہت مشہور ہوتا تھا، وہ مجھے آتا نہیں ہے، تو تارا. تو سمجھے ہم اس بات کو، سمجھے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں ایسے گھڑی ہوتی ہے کہ ان گھڑیوں میں الفاظ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. یہ الگ مذاکرہ ہے، یہ الگ تقریر ہے، یہ الگ سوچ اور الگ بیان ہے. تو ہم اپنے لڑکوں سے کہتے ہیں، اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے کہتے ہیں کہ خدا را آپ جو ہے، میں اس کو پکڑتا ہوں، خدا را آپ اپنی زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں. اسی کے لیے ابھی میں آپ سے جو ہے آپ سے اچھا میں یقین کریں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرا بنا نہیں ہے. یہ چاند 1969 20 جولائی 1969 دنیا کی تاریخ کا تاریخی دن ہے کہ جب پہلے انسان نے چاند پہ قدم رکھا، چاند پر قدم رکھا. 1969 20 جولائی. کدھر قدم رکھا؟ بولے کہاں قدم رکھا؟ چاند پہ قدم رکھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کا چاند پہ قدم ہے، اور یہ چاند پہ کتنے دن لگتے ہیں پہنچنے میں؟ 4 دن، اور 4 دن چاند تک 6 گھنٹے 45 منٹ اس وقت لگتے تھے 60 کی دہائی میں چاند تک پہنچنے کے لیے. یہ بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں. اب جب ٹیکنالوجی آ گئی، آئی ٹی آ گئی، جب مشینیں آ گئی، تو اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب 3 دن لگتے ہیں. اور چاند تک فاصلہ کتنا ہے یہ سن لے، بڑی پتہ کی بات ہے. پیچھے میرے بھائی دوست اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب ان سے بھی زیادہ آپ توجہ سے بات سن رہے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 کروڑ 84,400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 3 کروڑ کا فاصلہ ہے یہاں سے چاند تک. 3 کروڑ. ہم وقت کو ناپنے کے لیے ہم ٹائم یوز کرتے ہیں، کلومیٹر یا وقت یوز کرتے ہیں. یہ کلومیٹر، یعنی 3 کروڑ کا فاصلہ ہے چاند تک پہنچنے کے لیے. اب میری ہر ماں بہن، میرے ہر بھائی دوست، آج اس انسان نے چاند پر کو تو فتح کر لیا لیکن پاس بیٹھے ہوئے اپنی ماں کا دل فتح نہ کر سکا. جن کو سمجھ آئی ان کو کلیپنگ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. غور کریں، اس انسان نے چاند کو فتح کیا لیکن ایک بہن کا دل یہ فتح نہ کر سکا. ہاں اچھا دوبے نے فون اچھا ٹھیک سے گڑیا نا ہیلو جی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. رانگ نمبر. یا اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ماں بہنیں کہیں گے اسے اوپر ڈوز ٹھوکی نیوز، تو ان سے کہہ رہا ہوں کسی کا فون آ جائے جی کوئی بات نہیں ہے نا، رانگ نمبر کوئی بات نہیں ہے نا. تو جدو اپنی پہن وے بج روٹی نہیں یا لگت اٹھانا ہے بس ڈس کھانا بس آخر آنا، یہ ہیئر سٹائل ہمارا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہنیں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بہنیں اگر ہم ادھر بھی ستائیں گے تو سسرال میں تو سب ایوں کے رکھلتے ہیں. میں کیا ماڑا شوبہ دا رشتے کروانا، میں کیا ہاں بندہ کل بجا کڑی ایک لونی ماں کہ جی سسو نہیں ماڑی بڑھیا نہیں خدمت کرا ہے، میں انہاں پہ بڑھا دے ماڑی خدمت کرا ہے، ماڑے کرا والے بھی دے 3 ماڑے بچے دے اس نے دیور دے جیٹھ بنی والے انہیں نہیں خدمت کرا ہے. تو میں مڑی آ گئی بابا ہاں جی میں تسے کڑی نہیں لونی، ہاں اور کیا لونی، میں تسے نوکروں نہیں لونی. کیا لونی سب کی تو خدمت نہیں ہو سکتی. یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب میں اور آپ اپنی بہن کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر ہماری بہن کو کوئی اور ٹائم دے گا. اور یہ بہن ہے کون؟ اللہ اکبر. یہ پھول جیسی بچیاں، یہ غباروں سے خوبصورت، یہ ہے کون؟ گھر میں نندے، یہ نندے اگر بیٹھی ہیں نا، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر آپ
پرجائی کی خدمت کریں گی، یعنی ان کو روٹی دے دی، چائے دے دی، پانی دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا، خدیجہ الکبریٰ کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود، نوکرانی ہونے کے باوجود کھانا حضور کو خود پیش کرتی۔ اور یہاں پہ علماء نے نکتہ بتایا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سلام پیش کرتے تھے اللہ۔ آج بھی اگر کوئی عورت اپنے گھر میں دوسروں کی خدمت کرتی ہے، اللہ اس کا عشر قیامت کے دن خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ کے اتنی ایک بات ہے، کیا ہوگا اس پر ہمارے جھگڑے ہو گئے۔ تو وہ بہن کی بات میں کر رہا تھا، یہ بہن کون ہے، یہ بیٹیاں کون ہے؟ تو نند اور پرجائی، یہ بھی بڑی جنگ دیا، انہیں نسا دینی ہے، انہیں نسا دینی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ڈپریشن سے نکالنا ہے ہم نے۔ اس کے لیے یہ باتیں ذہن کی تختی میں لکھ لیں۔ اور کچھ میں یہ تعویذ آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ تعویذ نہیں استعمال کرتے، آپ فجر کو دکان کھلوا کر میں نے یہ فوٹو کاپی کروائی ہیں، یہ میں آج میں میرے بچے تقسیم کریں گے، آپ لے لیں، پھر میں بات بھول جاتا ہوں۔ اچھا، یہ نند آ گئی تو ہفتہ ہو گیا رہ گئی تو اے بیوی اپنے گھر والے کے آنی آخر سے دیون اندرا گچھا ہے کون پر ہے اور دیکھ اس جنگت آئی ریموٹ توڑیا، آئی پیالی توڑیا، گیا آخر سے اندرا گچھا۔ اب یہ بہن اس کی باہر کام کر رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو اس کو کان میں آواز آئی کہ اس نے پڑھا، اس نے امی کیا آنا گیا اندرا پیجی سا ہے۔ اب اس نے کرنے سے آواز گئی قاضی صاحب، بہت ایک پتہ کی بات ہے، لکھ لے آپ اس کو۔ اب یہ بعد میں اچھے اپنے پراؤ کے آنے لگی کہ میں جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ کے آؤ۔ بہن بھائی نے کہا رہ جاؤ، رسوڑ کا جھوٹا کہا نہیں میں جا رہی ہوں۔ جب وہ چلی گئی، پیچھے ان کا دن گزرنے لگا، اس کے بچے کو، بھائی کے بچے کو ٹی بی ہوئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ بولے ٹی بی کا مرض لگ گیا۔ اب یہ جو ٹی بی ہوئی ہے، یہ میں جب ہم جماعت کے ساتھ جاتے ہیں پورے 3 دن ایسے اپنے جوانوں کا ذہن بناتے ہیں، جو اپنی ماں کو مارتے ہیں، جو بہن کو مارتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 1000 دفعہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہی آ کر اپنی ماں اور اپنی باجی سے معافی مانگ رہے ہوتے، اپنی بیویوں سے معافی مانگتے ہوئے ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے واپس ہم سے ہماری سٹوری کی۔ خیر یہ لڑکی چلی گئی، پیچھے اس کا بہت سارا پیسہ بچے کی بیماری پر لگ گیا، لیکن بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ اب اس کی بہن کو پتہ لگ گیا کہ میرے بھائی کے حالات خراب ہیں۔ یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جن بہنوں کے پاس ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یہ بہن ان کے پاؤں اور ان کا ماتھا چومنے کے قابل ہے۔ تو یہ آئی گھر میں، تو گھر میں جب آئی تو آ کے اچھا نندا ہے دلا اندری، پھر آئیا اٹھی اسے آپ کہہ رہے پکائی جو کوئی چیز نہیں، بچے آئی تو آگے اپنے بھائی سے ملی اور بھائی کو ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ کہا پیسے ختم ہو گئے، غربت آ گئی ہے، علاج تمہارے سامنے ہے، بچے کی حالت۔ یہ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ان بچیوں کی قدر دیکھو، ان کی قیمت دیکھو، اور ان بچیوں سے کہہ رہا ہوں وفا کرنی ہے اپنے بھائی سے۔ کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو کہ کل ہمارے بھائی سوسائڈ ہمسیلف اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کو خودکشی کر لے۔ یہ میری آپ کے آگے منتیں ہیں، سماجتیں ہیں۔ اب یہ بہن آئی، انہوں نے کہا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ تو ہمیں پالا نہیں، جینی کھڈی آسی اپنے ہاتھ پالیا سی، تو اپنے چھپرے اندری زیور بائنا کہ یہ تو زیور لے لے اور اپنے بچے کا علاج کروا۔ وہ بھائی کہنے لگا میرے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو گئی، اور وہ جب جا رہی تو مجھے اس نے جاتے ہوئے 5000 کے نوٹ دیے کہ یہ اپنے بچے کو اپنے گھر میں تمہارے بچوں نے بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہوگا، یہ گوشت کے لیے میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں، یہ پیسے رکھ لو۔ اور پیسے بھی دے دیے۔ تو اس کا بھائی روتے ہوئے کہہ رہا کہ جب میری بہن جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی پرانا پھٹا ہوا چادر اور پھٹا ہوا جوتا ہے، لیکن میرے بچے کے علاج کے لیے وہ زیور کا پیسے دے کے جا رہی۔ یہ وہ نند تھی جس نے اپنی پرجائی کو اپنے گھر والے سے کہہ کے گھر سے نکالا تھا، گھر والے سے نکالا تھا۔ یہ جوانوں سے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے ان کے لیے، تو پھر ان کا بولے پاس ہمارا ٹائم نہیں ہے اپنی بہن کے پاس، پھر ان کو کسی اور کی ضرورت ہوگی، پھر اس وقت میں اور آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ بہنوں کو اپنا وقت دیں، بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کہ چاند کروڑوں کا سفر طے ہو گیا، کروڑوں کا، لیکن بہن کا دل فتح نہ کر سکا،
چاند پہ 60 میں امریکہ والوں نے کہا کہ ہم نے 10 سال کے اندر چاند میں پہنچنا ہے، 9 سال پر چاند کو فتح کر دیا۔ کتنے سال میں قاضی صاحب؟ 9 سال میں چاند پر قدم رکھا، لیکن معاف کرنا چاند فتح ہوا، وہ آج تک اپنی ماں کا دل فتح نہیں کر سکی۔ دی مدرز، یہ امریکہ کا آدمی ہے، یہ نیگیٹو خبریں کبھی آپ کو وہاں سے نہیں آئیں گی۔ میں اس وقت کافروں کے ساتھ پھر کے آیا، عیسائیوں کے ساتھ پھر کے آیا، اللہ کے فضل سے 16 عیسائیوں نے ہمارے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ کتنے عیسائیوں نے؟ 16 عیسائی ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اور جس میں ایک عورت بھی تھی، الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہوئی۔ اس عورت کو میں نے کہا، وہ عورت بہت تیز تھی، ان کا لباس چونکہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی، وہاں پہ ہم پہنچے، انہوں نے کیروس کچھ بھیجیاں، انہوں نے اس سمندر کنے جلیا سے سمندر کنے تو اس اتنے کچھ بھیجیاں، تو میں اس عورت کے آیا، اس کنے جڑا ٹرانسلیٹر سا اس نے الگی نہ سا، میں الگی برادر please you ask that woman, please sit down, I want to share the incident of my mother when she injured during the earthquake, and when I remember when I see you کہ مجھے تمہیں دیکھ کر اپنی امی یاد آ گئی ہے، تم آ کر میرے پاس بیٹھو، میں تم سے زلزلے کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی، مختصر کر رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ باتیں کی، آخر میں میں نے کہا پلیز یو embrace اسلام، تم اسلام قبول کر دو۔ اس نے کہا وائی ہاؤ کین اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا وائی، کیوں ممکن نہیں؟ اس نے کہا آئی ایم کرسٹو، کرسچن کو وہ کرسٹو کہتے ہیں، آئی ایم کرسٹو، میں کرسچن، ماڑا کہرا والا، مائی کڈز آل کرسچن، ہم سب عیسائی ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا، ان کے ساتھ سمندر تھا، میں جلدی بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ تو سمندر ٹائیا چھے سمندر اترا اوپرا تو کیا کوئی رسہ سٹ ہے تو رسہ نکل پکڑ کے باہر آئے گی؟ ہنسنے لگی، وائی ناٹ؟ میں نے کہا تو پھر سمجھانو کہ اللہ نے ہمیں پاکستان سے تمہارے پاس بھیجا ہے تو تم اس گندگی سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا ناٹ، اٹ از ناٹ پاسبل۔ میں نے کہا وائی؟ اس نے کہا میں بائبل بھی پڑھتی ہوں، میں کرسچن کو بھی مانتی ہوں، نبی کو بھی مانتی ہوں، اسلام کا بھی مانتی ہوں، لیکن میں اسلام قبول نہیں کر سکتی۔ یعنی سب سے زیادہ ٹف ٹائم مجھے اس عورت نے دیا۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے الگی کو کہا لیٹس گو۔ جاتے ہوئے میں نے اس کو ایک بات کہی، اس اماں کیا تھی، درمیانی عمر کی عورت تھی، میں نے کہا ایک بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا الگی اس کو کہو if you have no fare in your pocket، اگر تمہاری جیب میں کرایہ نہ ہو، can you go to ممباسا، ان کا بڑا شہر تھا جس طرح آپ کا راولہ کوٹ کھائی گلا ہے، کہ تم ممباسا جا سکتی ہو؟ وہ ہنسنے لگی کہ نہیں جا سکتی۔ پھر میں نے کہا آئی ریکویسٹ please don't insist me, don't debate with me, you recite kalma, perhaps this kalma fulfill your need in this world and hereafter۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اس کو کہا تو یہ کلمہ پڑھ لے، شاید دنیا میں بھی کام آ جائے، آخرت میں بھی کام آ جائے۔ اس گھر میں 3 آدمیوں نے اور اس عورت سمیت انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ میری ماں بہنا، ان عورت کو، ایک عورت بہت گندے لباس میں تھی لڑکی، میں نے اس کو کہا what's your thinking about this if we put shilling in the middle of the way، کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم مجھے پیسے دے رہی ہو، یہ پیسے اگر ہم درمیان میں رکھیں تو یہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تم پیسوں کو کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم پیسوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا ان اسلام over women are so much precious than shilling، کہ ہمارے اسلام کے اندر یہ جو عورت ہے یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ یقین کریں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم سمجھے اپنی حقیقت کو، ریئلٹی آف لائف کو سمجھے میری ماں بہنا، حقیقت کیا ہے۔ وہ گندی زندگی سے لوگ تھے، انہوں نے آ کر ہم نے ان کو غسل کروایا، کپڑے پہنائے، عورتوں کے ساتھ مقامی لوگوں کو ملایا، اتنی تعداد میں وہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم بس سنی سنائی مسلمان ہو گئے، بس ٹھیک ہے اماں، بس ٹھیک ہے کار یہ نہیں کرنا، بس مولوی نہیں کرنا، بس اسے پتا چھوڑا جی دیکھی شونیا کری شونیا رہنے دیا۔ تو ان باتوں نے آج مجھے اور آپ کو اپنے اسلام سے دور کر دیا۔ یہ میں آپ سے گلہ کر رہا ہوں کہ ہم چاند کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنی ماں کا دل، اپنی بیوی کا دل، اپنی بہن بیٹی کا دل فتح نہیں کر رہے۔ دی مدرس کے نام پر جو امریکہ کے نوجوان نے NGO بنائی تھی، اس کی ہسٹری یہ تھی کہ جب وہ دیہات میں رہتا تھا تو جب 5th 6th میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی آنکھ نہیں ہے، ہم وہاں سے روشنی نہیں لے سکتے، ان کے پاس روشنی آئی نہیں۔ 1901 میں علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا
کہ سورج کی شعاع کو تو گرفتار کیا پر اپنی زندگی کی شب تاریک کو سحر نہ کر سکا۔ ہاں، یہ یورپ کا پورا راؤنڈ کر کے اقبال نے کہا کہ سورج کی شعاع کو تو گرفتار کیا پر اپنی زندگی کی شب تاریک کو سحر نہ کر سکا۔ یہ بات ہے اور یہ بالکل حقیقت بات ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ کر آئے۔ اب اس مدرس کے نام پر اس نے جو این جی او بنائی مدر کے نام پر، تو جب یہ 5 سال کا ہوا دیکھا اس نے ماؤں نہیں آنکھ نہیں آنکھ اس نے نہیں تو جو اپنی ماؤں کو نفرت کرنا شروع کری حتیٰ کہ ماں جدو اس کے سکولہ بھی آندا اچھا تو اس کے آہا کہ یو گو افار ود می فار کہ مکل آگے تو جل وہ آگے چلنے لگی۔ المختصر یہ کہ یہ 18-20 سال کا ہو گیا، یہ شہر میں چلا گیا۔ جب یہ شہر فتح کی بات کر رہا ہوں، جنوب شہر وچ گیا تو اتنے یہ بڈھی اماں اس کے اپنے پوترے یاد اچھے ہیں، یہ اماں سے پوچھ کے دیکھو، یہ تو ماں سے زیادہ دادی آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ چلی گئی اپنے بچے کے ساتھ ملنے کے لیے، جب دروازہ کھٹکھٹایا چھوٹے بچے باہر آئے اور انہوں نے چیخے اور آدمی باہر آیا، کیا ہوا؟ کہا an ugly woman stand in front of our door، ایک بدصورت عورت کھڑی ہے ہمارے دروازے کے سامنے۔ آ کے دیکھا، کہا ماں کو، کہا تم ادھر آ گئی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا میں اپنے پوترے یاد آنے تو میں انہیں ملا ہی نہیں، سنے گو آوائی دفع ہو جاؤ، میرے بچے تو کلا ڈر رہے ہیں، مارے بچے تو کلا ڈر رہے۔ یہ اماں پوری بات سمجھ رہی ہیں، وہ واپس آ گئی۔ بعد میں میونسپل کمیٹی کی طرف سے اس نوجوان کو خط ملا، خط میں اس نے لکھا، کھولا ماں کی طرف سے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ خط میرے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جب وہ خط ملا تو اس میں اس ماں نے کہا، بیٹا میں سارے کو پہلے تو کو معافی منگنی ہوں کہ میں کیا کیا کہ میں خوشی نہیں دیتی، میں ہمیشہ تو کیا غم دیتی ہے کیونکہ میں آنکھ نہ سی۔ بیٹا میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا، میں جب اسکول میں بچوں کو چھٹی ہوتی تھی تو میں تمہارے ٹوائز تمہارے کھلونے لے کے بیٹھ جاتی تھی فرضی کہ مڑا پتر میں کنے ملا نو سی، پھر میں تمہارے کپڑے لیتی کپڑے، اور یہ کپڑے جا کر یونیفارم جو بچپن میں تو پہن کے جایا کرتا تھا، میں وہ یونیفارم کو لے کے صاف کرتی، استری کرتی، شاید میرا بچہ آ جائے۔ اچھا پھر تمہارے جوتے صاف کرتی، مڑا پتر اچھا اٹھی، ماڑے پترے آئی کل او سیگٹا وچوں کی بائی 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 تو او پی 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 نے ہو شڑیاں پہنے تو پی جنگنٹ پہنے ہوئے اسا کیا نا گلبوج کہنا آ دکھا بوٹے کو نے کیا لگانا، بولا کیا لگانا ہے کھنگلے تو اے اس کے آنا گلبوج ہے جی یہاں کیلے پوڑا ہاں کون دے بوٹے کو نے کیا لگانا اڑیا ماری اس چانڈا جو کیلے نہیں جو کھنگلے دیا ہے۔ انہیں ماں کا کیا پتا۔ سب سے بڑے پیر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دادی اور دادا ہے، سب سے بڑے پیر یہ امی اور یہ ابا ہے، اور حلفن کہہ رہا ہوں ان کے پاؤں دباؤ، اپنے چہرے پہ ملو۔ روزگار کا مسئلہ ہے نہ دور ہوا، میرا نام عامر شوکت ہے، یہ ہو نہیں سکتا، پھر باتوں سے باتیں نکل جاتی۔ یہ میرا ابو ذر ہے، آپ اس کو ماشاءاللہ کہہ دیں۔ جب یہ بولنا شروع ہوا میں آپ کو اللہ بتا رہا ہوں، اس کی زبان میں لکنت سی قاضی صاحب ایڑی لگ رہی ہے سی، یہ میں نے قیوم صاحب کو بھی یہ بات نہیں بتائی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اتنا رویا اپنے اللہ کیا کہ میں نے کہا اللہ نہیں یہ نہیں، مجھے میرے اس بچے کی زبان دے دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ مجھے گھر نہ پہنچائے۔ آج یہ وقف کیا ہوا ہے، سکول بھی پڑھ رہا ہے پام ٹری میں، ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے، میں نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں میرے 3 بچوں کو حافظ بنانا۔ اس نے 1 سپارہ بھی حفظ کر لیا ہے، 1 سپارہ بھی حفظ کر لیا۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اللہ ہے، اللہ اپنے قدرتوں کے ساتھ ہے، پر میں اور آپ اپنے اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ ملک اعجاز کا واقعہ اگر نہ کہوں، یہ واقعہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن یہ 2 باتیں میرے جوان میری بات لے رہے ہیں۔ میں آپ کو مسائل کا حل، روزگار کا حل کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ وظائف لائے ہوئے ہیں۔ کسی کو کینسر کی بیماری ہے، ہمارے علاقے میں 4 عورتوں کو اس وقت کینسر ہو چکا ہے، کینسر
सांस की नाली का कैंसर हो चुका है और गुर्दे जिगर ने काम छोड़ दिया। ये मैंने उसके लिए वज़ाइफ लगाए। रोज़गार का मसला उसके लिए मैंने ये लाया हुआ है, और घर के अंदर झगड़े हैं उसके लिए। ये 3 टॉपिक मैंने चूज़ किए हैं और चूज़ करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दरमियान में गैप हो जाता है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, ज़िंदगी फिर साथ दे ना दे। मैं अपने बच्चे पर मुझे ये बात याद आई। ये 2 वाक़या ख़त्म करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये एजाज़ वो आदमी था जिसके यहाँ तक बाल थे, क्लाशनकोफी थी, हुकूमतों में हाथ था, सिर्फ शराब को पिलाना था। इसके घर के अंदर एक बच्चा था, उसकी ज़ुबान नहीं थी और वो कल्ला जिसके औसाने हो। ये मेहमान गए, मेहमानों ने कहा, उसने अपने बच्चे को इशारा किया, ये चीज़ें लेके आओ। मेहमानों ने कहा ये कौन है? कहा ये हमारा बच्चा है और इसका नाम मोहम्मद है, ये बोलता नहीं है। उन्हें कहा आप इस बच्चे को फला हॉस्पिटल में लेके जाओ। उन्होंने कहा छोड़ दो, सारे डॉक्टर को चेक किया, छोड़ दो। खैर जब वो चले गए तो बीवी ने 8 लाख की मालियत का हार उतार के अपने मियाँ को फेंका। मलक, अगर तुम मेरे बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता तो डिप्रेशन से निकलना है, बीमारी से निकलना है, बेरोजगारी से निकलना है, बहनों की शादियां नहीं हो रही, ससुराल वाले सख्त है, वो वजीफा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तो उस खामिंद ने अपनी बीवी को गालियां दी, शराब पी, बदबू उठ रही है। और सब लोग जब मस्जिद से चले गए, ये बदबू की हालत में मस्जिद में चला गया। सुनो, अदर करे तो थर थर कम्मा नुचिया शाना वाले, फजल करे तो बख्शे जावन में वर्गे मुकाले। जब ये मस्जिद में गया और मस्जिद के कदमों में, अल्लाह के कदमों में यानी महराब के 2 स्तूनों के साथ रख के पूरी रात रोता रहा। कोई नमाज नहीं है, ये सुना मैं रब बता रहा हूँ। और उसकी करामत मैंने आपको बता दी ये बच्चे की सूरत में, ताकि मेरे आप उस रब को पहचान कर, हाँ, खोले या ना खोले दर, तेरी है क्यों इस पर नजर, तो बस अपना काम कर, खटकाए जा। हाँ, हम खटकाते रहे, ये रोता रहा। घर वाले आए, उठाकर अपने घर लेकर के, सुबह हो चुकी थी, इसने वुज़ू किया, फजर की नमाज पढ़ी, फिर गाड़ी स्टार्ट की, कब्रिस्तान चला गया। सुबहान अल्लाह के अपनी अम्मियाँ अब्बन कब्र लगा उठी। बोले किधर गया? और अम्मी अब्बा की कब्र में जाके इतना रोया। सुने उसकी बात, उन्हें कहा मेरी अम्मी दुआ करके, ओ मेरे अब्बा, मैं आज अल्लाह के आगे अपने मुहम्मद की दरख्वास्त पेश करी आयनेस, तो तू अल्लाह को ने मरिया उस दरख्वास्त का ऊपर साइन करी छोड़ा कि अल्लाह मरे मोहम्मद की ज़ुबान दे छोड़ा। बचाना नहीं, जानते नहीं है अल्लाह कौन है। हाँ, स्कूल के लिए उठाएंगी, नमाज के लिए नहीं उठाएगी, होमवर्क के लिए डांटेंगी, कुरान के लिए नहीं डांटेंगी। ये जुल्म अज़ीम है। अब जब वापिस आया रोता हुआ, अल्लाह से मांगता हुआ, गाड़ी की आवाज़ आई, 8-10 साल की बच्ची है, पापा, दौड़ के गाड़ी पे बैठी। उसकी बात सुने, उन्होंने कहा बेटी क्या हुआ? कहा पापा मोहम्मद बोल रहा है, मोहम्मद की ज़ुबान चल पड़ी है। सुभान अल्लाह कहते सारे, मोहम्मद की ज़ुबान चल पड़ी है। कहते हैं उस बाप ने छलांग लगाई, दरवाज़ा खोला, अपने बाजू खोले तो बच्चा मोहम्मद आ गया। पापा कहते हुए सीने के साथ लग गए। ये अल्लाह है, या इलाही कर दे बेखबर मुझे सारी खबरों से, रहूं एक तलबगार तेरा, कोई तुझसे कुछ मांगता है, मैं रहूं या हम रहें सब तलबगार तेरे। ये